قارون کا زمین میں دھس جانا۔ کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ حسین صورت پائی تھی، اس نے عجیب اور غریب علم سیکھا تھا، وہ علم کیمیا کا ماہر تھا۔ اس نے اتنی دولت کمائی تھی کہ 40 خچر اس کے خزانے کے صندوقوں کی کنجیاں کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ خدا نے تجھ کو دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو، لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا اور وہ آپ سے جھگڑنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ جب وہ سواری پر نکلتا تو اس وقت 1000 جناب عمدہ لباس اور زیورات پہنا ہوا اور 300 خوبصورت لونڈیاں قیمتی لباسوں کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی تھیں۔ لوگ اس کی یہ شان و شوکت دیکھ کر کہتے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کی تاکید کی، تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے، تم لوگ موسیٰ کی طرفداری کرتے ہو اور اس کا حکم مانتے ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مال پر بھی قبضہ کر لے اور تم کو کنگلا کر کے چھوڑے۔ تم ہو کہ چپ بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے۔ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کچھ کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مجاہد سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بد چلن عورت کو تلاش کیا، اس کے مال و دولت دے کر بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو، تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل نہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات کا معاملہ خرچ کرنے کا سوال پیدا ہی نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہفتے میں ایک بار مجلس میں وعظ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ مجلس میں وعظ کے لیے تشریف لائے اور لوگ وعظ سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ وہ بدچلن عورت بھی آئی اور مجلس کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرمائی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں علم اور معرفت کے دریا جوش مارنے لگے، تب وہ عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کے سکھائے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو پھیر دیا۔ وہ بلند آواز میں بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر زیورات دیے اور کہا کہ میں مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے میری عصمت اور عزت لوٹی ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کا پیغمبر ہے اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے تہمت کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کے کلیم ہیں۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوئے اور قارون کو ملامت کرنا شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھڑکا اور وہ اسی وقت منبر سے اترے اور زمین پر سر رکھ کر خدا سے کہا، خدایا، تیری دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی اور زمین تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا،
اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہے اس کے ساتھ رہے، اور جو میرے ساتھ میرا فرما بردار ہو وہ میرے ساتھ ہو اور اس سے دور ہو جائے۔ یہ سب سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس کا بیزار ہوا۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مصائب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا اے زمین اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولنے لگا اے موسیٰ یہ کیا جادو ہے؟ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اب وہ لگا چیخنے چلانے اور عزیزی کرنے، لیکن اب کیا ہونا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے گئے اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ برے حسد کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ نے مال کے لالچ میں قارون کو زمین میں دھاس دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو زمین کو حکم دیا اور قارون کا تمام مال اور اسباب اور گھر حویلی سب کچھ زمین میں دھس گئے۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔